بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ عرب باشندے سال میں 4 مہینے ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرتے تھے، اور حج کے زمانے میں صحرائی لٹیرے نہ تو کعبے کی زیارت پر جانے والوں پر حملہ کرتے تھے اور نہ ہی تجارتی قافلوں پر، اور بقول عربوں کے نہ حاج پر حملہ ہوتا اور نہ داج پر۔ حج کے زمانے میں مکہ کے نزدیک ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا جسے آج بازار اوقاس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ عرب کے ہر خطے زمین کے حصے کے لوگ ضرورت کا سامان خریدنے اور بیچنے کے لیے اس بازار میں جمع ہوتے تھے۔ یہ بازار دراصل خود مکہ میں نہیں بلکہ اس کے نزدیک ایک چھوٹے شہر میں لگتا تھا، اور اب لیکن کوئی بھی وہاں کا اوقاس کا بازار کی اصلی جگہ اب نہیں بتا پاتا وہ کہاں پر ہے۔ جزیرہ عرب ایک لمبا چوڑا زمین کا خطہ ہے، لیکن اس کا بڑا حصہ ریت یا بقول عربوں کے رمل کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اگر دنیا کی ساری ریت کو اکٹھا کر دیا جائے تو وہ بھی شاید جزیرہ عرب کے صحراؤں کی ریت کے برابر نہ ہو سکے۔ ان گرم اور ریگ رواں اڑنے والی ریت والے بیابانوں میں ایک عرب کا بنیادی سرمایہ جن چیزوں پر مشتمل ہوتا تھا، اس میں ایک خیمہ جو اسے سورج کی تپش سے محفوظ رکھتا، ایک اونٹ جو اسے ضرورت کے وقت سواری کے لیے استعمال کرتا تھا یا اس کے دودھ سے بھوک مٹاتا، اور ایک تلوار تھی جسے اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتا تھا۔ لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی سرمایہ ذوق ایسی نہیں تھی جس سے مزہ یا خوشی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے اور اس کی روح کو تسکین یا آرام نہیں پہنچاتی تھی۔ وہ نقاشی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ رنگوں سے محروم تھے، وہ حجاری سنگ تراشی بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مناسب پتھر موجود نہیں تھے۔ لہٰذا عرب کے مختلف قبیلوں کا ذوق، ہنر، کلا کا پریم صرف ایک چیز پر مائل ہو گیا تھا، اور وہ تھی سخنوری، یعنی شاعری۔ فرانس کا مشہور فلاسفر اور دانشور ارنسٹ رینانڈ کہتا ہے کہ اگر دوسری قومیں، خاص طور پر ایرانی قوم کے علم و ثقافت یعنی سنسکرتی اور کلچر کو جو اسلام کے بعد دنیا عرب میں داخل ہوا، عرب قوم سے الگ کر دیا جائے تو پھر عرب باقی رہ جاتا ہے اور اس کا اونٹ۔ لیکن میرے خیال میں یہ بات بالکل بغیر سوچے سمجھے کہی گئی ہے اور غلط ہے، کیونکہ اگر دوسری قوموں کے علم اور ثقافت کو عربوں سے واپس لے لیا جائے تو بھی ان کے پاس جو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں وہ ہے سخنوری یا علم بیان۔ عرب اگرچہ معماری، بھون نرماڑ، مجسمہ سازی، مورتیاں بنانا اور نقاشی کو اتنا کر سکتے تھے کیونکہ ان کاموں کے لیے ان کے پاس مناسب اوزار موجود نہیں تھے، پھر بھی وہ تھیوری کے لحاظ سے ان تمام چیزوں کو سخنوری کی مدد سے تخلیق کرتے، اس کی رچنا کرنے والے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شاعری کے روپ میں سخنوری کرنا اس دور کے عربوں کا یگانہ بلکشڑ ثقافتی اور قومی خزانہ سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی تاریخ، ان کا ادب، ساہت اور ثقافت سب کچھ شاعری پر ہی ختم ہوتا ہے۔